बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, हम आज अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़माना से लेके आज 1500 साल तक के ज़माने की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया ने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए और अहादीस की रोशनी में उन्होंने एक वीडियो तैयार की है। ये वीडियो नाज़रीन वो पेमेंट लेके म्यूज़ियम में दिखाते हैं। ये म्यूज़ियम मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने ही है। तो नाज़रीन, वो वीडियो जो है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको महसूस होगा कि आप मदीना अल मुनव्वरा में हैं और मैं आपको जितना मेरे रब्बे करीम ने मुझे इल्म अता फरमाया है मैं आपको उसके मुताबिक आज एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो नाज़रीन, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आगे नहीं करना, एक हिस्सा भी नहीं छोड़ना, मेरी खातिर नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर, ताकि आप मुकम्मल तौर पर इस सारे जो टाइम है, टाइम पीरियड 1400 साल का, आप समझ सकें कि रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुंबद खज़रा है वो कहाँ से आज तक कैसे बना। तो नाज़रीन, आज आपको मुकम्मल तारफ़ होने जा रहा है पहली दफ़ा। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आज आप जब ये वीडियो देख चुके होंगे तो आपके दिल आज मदीना मदीना हो चुके होंगे। तो करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये जो मंज़र आप देख रहे हैं इसमें दाएं तरफ ये मस्जिद नबी है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, पीछे हज़रत सौदा, साथ लेफ्ट में उम्मे सलमा और पीछे हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का। तो अब आप फोकस कीजिए जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक हुजरा है, दाएं तरफ मस्जिद नबी है। ये बीच में जो आपको एक दीवार सी बनी नज़र आ रही है खजूर के पत्तों की, ये देखिए नाज़रीन, ये है सारा हुजरे का साइज़। ये तकरीबन 6 बाय 5 मीटर बनता है और इतना ही इसके आगे सहन मुबारक है जहाँ पर आप अपनी कुकिंग भी करती थी, चूल्हा भी वहीं पर जलता था। तो नाज़रीन, ये आप एक दरवाज़ा जो देख रहे हैं, इस दरवाजे से आप हुजरा मुबारक से बाहर आ सकते थे। बाहर निकलते ही हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर आ जाता है। तो ये देखिए नाज़रीन, ये लेफ़्ट में आपको हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का और ये हुजरा मुबारक देख रहे हैं। हुजरा मुबारक के ऊपर एक और भी आपको चबूतरा सा बना नज़र आ रहा है। ये नाज़रीन मदीना अल मुनव्वरा वालों ने पहली दफ़ा इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। यकीनन ये भी हदीस की रोशनी में होगा। एक छोटी सी सीढ़ी भी है, तो हो सकता है कि ये कुछ ऐलान करने के लिए हो या किसी और मकसद के लिए, ये उलमा इकराम बता सकते हैं। तो ये खूबसूरत मंज़र देखिए, इसको अपनी आँखों में समो लीजिए नाज़रीन। ये मदीना अल मुनव्वरा का ये लेटेस्ट तरीन जो सऊदी हुकूमत ने बनाया है, ये आप देख रहे हैं। जब आप मस्जिद नबी की छत से नीचे आते हैं तो ये मस्जिद नबी के आप अंदर हैं और सामने जो काले रंग का आपको नज़र आ रहा है पर्दा, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में दाखिल होता है। तो ये ऊनी किस्म का था काले रंग का पर्दा। तो नाज़रीन, जब आप मस्जिद नबी से अंदर दाखिल होते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, हुजरा मुबारक का। आए ज़रा अंदर दाखिल होकर देखते हैं। ये नाज़रीन सऊदी हुकूमत ने बड़े ही प्यार से बनाई है। जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो ये नाज़रीन अब आपको नज़र आता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कैसे जो है वो आग जलाकर पानी गर्म कर रही हैं, कुछ पका रही हैं। साथ एक सीढ़ी सी बनी हुई है और लेफ़्ट में हुजरा मुबारक का दरवाज़ा मुबारक है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। ये ज़रा थोड़ा सा ऊंचाई से इसका मंज़र देखें तो ये इस मंज़र को अपनी आँखों में समो लें। अब इसकी ज़रा डायमेंशंस देख लीजिए। 5 मीटर चौड़ाई और लंबाई पीछे 6 मीटर बनती है, ऊंचाई 2.5 मीटर की करीब बनती है, यानी 8 फुट 8.5 फुट के करीब आप कह सकते हैं नाजरीन। तो ये म्यूज़ियम में सऊदी हुकूमत ने बनाया है। छत तकरीबन 3 हिस्सों में बनी हुई है, खजूर के पत्ते हैं, उसके नीचे टाट है और उसके नीचे और इस्तेमाल किया गया है। अब हुजरा मुबारक में ज़रा दाखिल होकर देखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مبارک. یہ آپ کو کیا کیا چیزیں دکھائی دے رہی ہیں؟ یہ آپ کا بستر مبارک ہے، یہ پیچھے ایک تکیہ ہے، سرانہ چارپائی اور اوڑھنے کا کمبل ہے، نیچے ایک چٹائی ہے. اس چٹائی پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے تو آپ کے جسم پہ نشان پڑ جاتے تھے. حجرہ مبارک میں ہم پھر بھی آئیں گے. آئیں ذرا پہلے کے اور باہر کے نظارے کر لیں. یہاں سے دیکھیے ناظرین، تو آپ کو یہ مدینہ منورہ کی گلی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ جو چھوٹا سا چبوترا ہے اس کو عربی میں المشربہ کہتے ہیں. جو ناظرین اس کو حجرہ شریف اس کو مکمل کہتے ہیں. تو یہی ناظرین وہ جگہ ہے جہاں پر آج بھی اوپر سبز گنبد بنا ہوا ہے. ذرا آنکھیں بھر کے دیکھ لیں، آپ کو جو لکڑی کے جو ہے وہ نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھت سے باہر، وہ یہ کھجوروں کے جو تنے تھے ان سے ہی بنایا گیا تھا، ستون تھے. تو ناظرین یہ ہے وہ مبارک جگہ پر. تو آئیں ذرا پھر سے حجرہ مبارک کا اندر یہ ایریا دیکھیں. یہ دیکھیں کھجور کے اندر جو ہے وہ ان کے تنے ہیں کھجور کے، اور اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشک مبارک جس میں پانی بھر کے لاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سامان، یہ پانی رکھنے کے لیے کہ گھڑا سا بنا ہوا تھا. تو یہ چھت کے حصے بھی آپ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے، دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، تو اسی چارپائی کی ایگزیکٹ جگہ پر ایک قبر بنتی ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری قبر مبارک بنتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ چارپائی آپ دوسرے کونے میں کر لی ہے. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تیسری قبر بنتی ہے تو آپ نے بیچ میں ایک دیوار مبارک بنا لی، ایک پردہ لگا لیا. جب آپ اندر جاتی تھی تو مکمل حجاب کر کے اندر جاتی تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آ چکے تھے. تو ناظرین اس کے بعد اس کو اندر کے حجرے کو اور ایریا دیا گیا ناظرین، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے کافی عرصے کے بعد وصال فرمایا. باقی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس یہ والا ایریا رہ گیا تھا، باقی تو حجرہ مبارک کی اب دیواریں بن گئی تھی، وہاں اندر جانے کا راستہ ختم کر دیا گیا تھا. تو ناظرین اب جب حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال ہوتا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرماتی ہیں، تو اس کے بعد یہ جو دروازہ کھلتا تھا بند ہوتا تھا یہ بھی تقریباً بند ہی ہو گیا ناظرین. اب آپ دیکھیے تو حجرہ مبارک کا چھت آپ نے دیکھا، تو جیسے ہی یہ دروازہ بند ہوا اس کو سیل کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی اس حجرہ مبارک کے اندر جا ہی نہ سکے. ناظرین اس کے بعد یہ دیواریں جب گرائے گی مسجد نبی کی توسیع کرنے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی توسیع کی تھی، حضرت عثمان نے بھی. تو اس حجرہ مبارک کے گرد گرد یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کی طرح کی چار دیواری بنائی اور موٹی اینٹیں لگائیں. وہی کالی والا پتھر لگایا، کالا پتھر جو خانہ کعبہ کو لگا ہوا ہے. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک خانہ کعبہ کی شکل ہوگی کیونکہ مسجد نبی کے اندر تھا یہ. پھر آپ نے اس کے ارد گرد گرایا نہیں، اس کو ایک اور 5 کونوں والی دیوار بنوا دی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 81 ہجری میں. اب یہ دیکھیے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں، کھڑکی وغیرہ کچھ نہیں، اور 2 دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب مسجد نبی کی جب توسیع ہوتی ہے تو اس سارے حصے کو اندر لے لیا جاتا ہے مسجد کے اندر. اب یہ دیکھیے اس طریقے سے جو وقت گزرتا گیا یہ حجرہ مبارک اس طریقے سے جیسے کالا، جب اس پہ کالا پتھر لگایا گیا تھا خانہ کعبہ کی طرح کا تو ایسا نظر آتا تھا. توسیع سے پہلے حجرہ مبارک ایسے ہے، دائیں طرف حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر ہے اور بائیں طرف حضرت حفصہ کا. بعد میں ان تمام گھروں کو مسمار کیا گیا اور مسجد نبی کی دیوار کو چوڑا کر کے حجرہ مبارک کو اس کے اندر لے لیا گیا. اب حجرہ مبارک مسجد کے اندر چلا گیا، مسجد کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد یہ 5 کونی دیوار جو کہ خانہ کعبہ کی طرز کے پتھر کی بنائی گئی تھی، اب نمازی آتے نماز ادا کرتے اور ان کو یہ 5 کونی دیوار نظر آتی رہتی. یہ ناظرین صدی تک یہ چلتا رہا معاملہ. یہ دیکھ لیجئے مسجد نبی میں نماز بھی ہو رہی ہے اور اسی میں ہی آپ کو یہ حجرہ مبارک نظر آ رہا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ پوری مسجد نبی ہوگی. پھر بیچ میں پتھر لگا دیا گیا، پتھر لگا کے اس کا فرش جو ہے جو وقت گزرتا گیا آنے والے امیر المومنین اس کو بڑھاتے گئے. اب آج آپ دیکھتے ہیں تو حجرہ مبارک یہ ایسے ہے. اب آپ سنہری جالیوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور بائیں طرف آپ کو ریاض الجنہ نظر آ رہا ہے، اور ریاض الجنہ کے پیچھے یہ دیکھیے آپ کو ایسے نظر آتا ہے. اگر ان سنہری جالیوں کو ہٹا دیا جائے آج بھی تو
تو آپ کو یہ سبز کپڑا نظر آئے گا، سبز کپڑا بھی ہٹا دیا جائے تو یہ پیچھے 5 کونی دیوار اس کو بھی ہٹا دیا جائے، 4 کونی دیوار، 4 کونی والی دیوار کو بھی ہٹا دیا جائے، تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب کی قبر مبارک آپ کو، آپ کے جو روضے مبارک نظر آئیں گے وہ تو زندہ ہیں۔ یہ تو بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی یہی موجود ہیں۔ آپ جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کوئی خوش قسمت ہو کروڑوں میں سے ایک تو اس کو آواز بھی سنائی دے جاتی ہے۔ تو ایسے ہوتا تھا یہ حجرہ مبارک۔ اللہ رب العزت ہمیں زیارت کروا دے ان جگہوں کی، خواب میں بھی تو ہم یہ جگہ دیکھ سکیں۔ لیکن ناظرین یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ بھی رب کریم کا احسان ہے کہ ہم نے یہ 1400 سال کی پوری تاریخ جو ہے ہم نے چند ہی منٹوں میں دیکھ لی ہے۔ میں نے صرف آپ کو منظر کشی کی ہے، تاریخ اس کی ایک اور ویڈیو بناؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس بادشاہ نے کیا 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 تھا۔ یہ پھر سے وہ منظر دیکھ لیجئے جو 1400 سال پہلے کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک، مسجد نبی اور اس کے ارد گرد کے ان گھروں کو، ان مناظر کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ لیجئے، کیونکہ یہ جنت کے ہی مناظر ہیں۔ تو ناظرین اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دیکھنے کو نصیب فرمایا۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں چاہے تو صحیح میں بھی دکھا دے، آج ہی دکھا دے۔ جتنا آپ درود پاک پڑھے اتنا ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بنتا جاتا ہے۔ تو درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد